بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو محفل میلاد میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس محفل میلاد کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم تمام کی حاجتیں پوری فرما، ہم تمام کے ارادوں میں کامیابی عطا فرما. الہی ہم سبوں کی روزی روزگار میں اس محفل پاک کے ذریعے سے برکتیں رحمتیں عطا فرما. آمین ثم آمین. الحمدللہ آج کی یہ محفل یاسین مسجد کے علاقہ ہنگی گلی میں ہمارے لاڈلے صاحب ہنگی ان کے جملہ بھائیوں کے جانب سے آج کی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. میں آج کی اس محفل کے انعقاد پر تمام گھر والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آئے ہوئے تمام عاشقان مصطفیٰ کو محفل پاک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح خوشی خوشی محافل کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کریں. الحمدللہ یہ محفل خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، خوشی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو خوشی کا موقع ہوا کرتا ہے. الحمدللہ ان محفلوں کے ذریعے سے ہم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی برکت اور رحمت کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اجازت عطا فرمائی کہ اے بندو تم اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی کا اظہار کرو، تم خوش رہو. خوش ہونا فلیفرحوا چاہیے کہ خوش ہونا چاہیے کہ خوش ہو جائے، یعنی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش رہو. یہ خوشی کا اظہار ایک ہوتا ہے انسان کو زندگی میں کوئی ایک نعمت ملتی ہے، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5. جب بھی انسان کو کوئی نعمت، مثال کے طور پر ایک اب زمانے میں مشہور ہے کیا ہے، بائک اور موبائل. اگر کسی کو موبائل، اگر کوئی نیا موبائل لے لیا تو اسے خوشی ہوتی ہے. کوئی بھی روتے روتے موبائل لیتا ہے گا، موبائل لینے کے بعد کوئی بھی روتا ہے گا نہیں.
رونے کا رہا تو لیا گئی. موبائل لیتے وقت انسان بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ جو ہے اس کے لیے آسانی ہو گئی ہے. اس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. وہ بائک لے تو بولے گا نہیں یار, شو روم سے روتے روتے باہر نکل دیں گے, ہمارے پیسے گئے وہ. حالانکہ جو ہے 70,000 80,000 روپے بھرتے ہیں, 1,00,000 چلر بھرتے ہیں, 1,20,000 بھرتے ہیں. نہیں تو یہ 20-40,000 بھر کو جو ہے باقی کی پورے جو ہے قرضے کے اوپر رہتا. کیا کرنا, بائک لے آتے لیا, میرے اوپر 60,000 روپے قرضہ آیا بول کو روتے ہوئے کون بھی لے گا تھا بائک نہیں آتا. بائک لیا انسان خوشی ہوتی اسے. بائک اللہ کی نعمت ہے وہ, کیونکہ پھرنے کے لیے سہولت ہے, ایک مہربانی ہے خدا کی. خدا نے مہربانی فرمایا, احسان فرمایا. اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے جو ہے اتنی طاقت اسے عطا فرمائی کہ وہ بائک لے سکے. تو انسان ایک بائک خرید کے خوب خوش ہوتا ہے. اور بائک جو ہے تمہیں زمین کے اوپر وقت چلا سکتے ہیں, قبر میں بھی کفن میں ڈال لے گا نہیں آؤ نہیں آتا. قبر میں بائک میں پڑ جاتی نہیں آؤ نہیں. صرف انسان کے لیے موبائل میں اور نعمت ہے اور رحمت ہے. اس کا غلط استعمال کرے تو الگ بات. دیکھو پانی اللہ کی رحمت ہے, پانی اللہ کی نعمت ہے. کون بھی اسے دارو میں ڈال پیا تو پانی کا قصور ہے کیا؟ پانی اللہ کی رحمت ہے, نعمت ہے. انہیں استعمال غلط کرو وہ الگ بات ہے. فون اللہ کی رحمت ہے, مہربانی ہے, لیکن اگر استعمال غلط کرا تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے, لیکن وہ ہے نعمت, ایک مہربانی. بھائی ایک مہربانی. یہ ساری نعمتیں جو ہے ہم زمین کے اوپر تک ہی ہمارے واسطے ہے. زمین کے اوپر تک ہی ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کھانا اچھے سے اچھا کھانا قبر میں بھرنے لگ جاتی ہے. اور ڈبا ہمارا ابا بہت جان کرتے تھے, ڈھیروں میں رہنے 1-2 ڈبے بن کو خبر میں دیکھ بھیجنے کا. کھانا اچھی نعمت ہے, کھانے کی کتنی تعظیم کرتے ہیں. ایک دانہ نیچے نہیں گرنے دیتے, لے اٹھا کو جو ہے اسے صاف کر وہ کھاتے ہیں. یا تو اگر لائق نہیں رہا زمین ویسی لے تو اٹھا کے سائڈ میں ڈال دیتے, پرندے کیا بھی کھا گو جانے کا. کھانا نعمت ہے, سب کو معلوم. اس کی عزت کرنا نہیں, بھوک لگے اس ٹائم عزت کرنا, بھوک نہیں لگے اس ٹائم عزت نہیں کرنا. کیا کھانے کی عزت ہو, بھوک لگے اس ٹائم کرنا. اب بھوک اس نے کام لے کے سٹو جاؤ گے, بھوک لگو یا نہ لگو اس کی عزت کرنا کیا نہیں کرنا. کیا خالی بھوک لگے اس ٹائم عزت کرنا, کھانے کی بھوک لگیں دے نہیں لگیں دے عزت کرنا جبکہ وہ کھانا جو ہے 24 گھنٹے کھاتے سے نہیں رہتے. ایک بار کہتے پھر دوپہر میں یا رات میں ویسا کھاتے. کھانا نعمت ہے, اس کی عزت کرنا ہے, ہمیشہ عزت کرنا ہے. ایسا نہیں جب ضرورت پڑی تبھی عزت کرے, جب ضرورت نہیں تب عزت نہیں کرے, ایسا نہیں. ہمیشہ اس کی عزت کرنا ہے. اس کی عزت کیوں کرنا ہے؟ وہ اللہ کی نعمت ہے. اس کی عزت کیوں کرنا ہے؟ وہ اللہ کی نعمت ہے. وہ اللہ کی نعمت صرف زمین کے اوپر تمہارے لیے ہے. صرف زمین پر تم اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. قبر میں جانے کے بعد تمہارے واسطے وہ کھانا نہیں, حشر میں جانے کے بعد وہاں پکاتے بیٹھنا نہیں. وہ سب کچھ نعمت ہے. صرف زمین پر سانس لینے تک تمہارے حق میں وہ فائدہ مند ہے. زمین پر رہتے ہوئے, سانس لیتے ہوئے, جب تک تم زمین پر چلتے رہو گے, چلتے پھرتے رہو گے, یا سانس لیتے رہو گے, سانس لینے کے لائق یعنی زندہ رہو گے, تب تک تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اس کے بعد پھر نہیں. جاگتے رہے تو فائدہ, سو گئے تو پھر اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وقتیہ طور پر وہ نعمت کو استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کی عزت تعظیم ہمیشہ کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کی عزت تعظیم ہمیشہ کرتے ہیں.
وقتیہ طور پر استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اس کی عزت تعظیم ہمیشہ. اور وہ نعمت صرف زمین کے اوپر نعمت، اور وہ نعمت صرف سانس چلنے تک کام دیتی ہے، سانس رکنے کے بعد پھر وہ نعمت نہیں، رک گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی نعمت ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارے واسطے نعمت ہیں، ہمیں پیدا ہونے کے بعد بھی نعمت ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی نعمت ہے، حشر میں جانے کے بعد بھی نعمت ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی حضور نعمت ہی ہیں. کھانا تھوڑے دن تک وہ نعمت ساتھ دینے والی ہے کہ تو اسے نیچے گرا تو چوم سکتے ہیں، حضور کے نام کو نہیں چوم سکتے بولے تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ یہ کھانا نیچے گرا تو کھانے کو چومو، یہ ادب سے چوم کو سے رکھو بات. کیا تھوک اور تھوک رکھتے ہیں سے تعظیم سے جو ہے سے دیکھو نہیں صاف کرتے سے یہ نعمت، وہ نعمت کو جو اتنا خیال ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ ایسی نعمت ہیں، آپ ایسی رحمت ہیں کہ اس نعمت کے بدلے اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی ایسی نعمت، ایسی رحمت ہیں کہ اس ایک نعمت کے بدلے، وہ ایک نعمت کے بدلے اللہ نے سب کچھ عطا فرمائے. ساری نعمتیں ہمیں جو ملی ہیں اس ایک نعمت کے صدقے. ہمیں سانس کی نعمت ملی ہے تو حضور آپ نعمت، آپ اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہے، وہ نعمت کے صدقے سانس کی نعمت ہمیں ملی ہے. چلنے پھرنے کے واسطے پیر میں طاقت کی نعمت جو ہے یہ رحمت، یہ حضور کے صدقے ہمیں ملی ہے. یعنی ہماری ساری زندگی اب ایسا چھوا یاد اسٹیل میں نہیں جی، یاد اسٹیل میں تعظیم کرو، یاد نہیں اسٹیل میں کیا تعظیم نہ کرو، ان کو کیا ختم ہو گیا. یہ کھانے کو انہیں نہیں کرنا چاہتے، حضور کے ساتھ ویسا سوچ رہا بولے تو اس سے بدتر کون ہو سکتا. بولا کھانا تمہارا پیٹ بھرا ہو یا خالی ہو، اس کی عزت تمہارے اوپر لازم ہے. اسی طرح ایک مسلمان کی جب تک اس کی سانس چل رہی ہے تب اس پر حضور کی تعظیم عزت واجب ہے. جب سانس ٹوٹ جائے تب بھی حضور کی تعظیم قبر میں جانے کے بعد کرنا ہی پڑے گا. حضور کی تعظیم یہاں سے نہیں، پھر قیامت کے دن جب جاتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے وہاں بھی حضور کی تعظیم کرنا ہی پڑے گا. اب نہیں کرے تو کیا ہوا، قیامت کے دن جو ہے وہاں توفیق نہیں ملتی. دنیا میں تمہیں عزت تعظیم کرنے والے رہے تو اللہ قبر میں بھی تم نے وہ حالت میں رکھتا، حشر میں بھی اللہ وہ حالت میں رکھتا. دنیا میں ہمیں جو ہے نہیں چلو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں کا گزار لو بولے تو قبر میں بھی ویسا گزار لو بولتے ہیں دنیا. حشر میں بھی دنیا میں کیوں گزارا تھا یہاں بھی ویسا گزار. اگر دنیا میں تیرے دل میں حضور کی عزت، حضور کی تعظیم، حضور کا ادب و احترام، حضور کی محبت اگر دنیا میں تیرے اندر رہے گی تو قبر میں بھی اللہ تیرے اندر حضور کی محبت بھی رکھے گا، حضور کی تعظیم بھی رکھے گا. دنیا میں تجھے رکھنا پڑتا ہے اور اس کا بدلہ اللہ قبر میں خود تجھے عطا فرماتا ہے. دنیا میں اگر تو عزت و تعظیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن تجھے ویسے ہی تیرے اندر طاقت و قوت، ویسے ہی تیرے اندر صلاحیت رکھتا ہے کہ حشر کے دن تو اس وقت حضور کی عزت اور تعظیم و تکریم کرنے والا رہے گا. دنیا میں جس حالت میں رہیں گے فیصلہ جنت میں جانے یا جہنم میں جانے تک ویسے ہی رہے گا. اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں خوشی منانے کا موقع عطا فرما رہا ہے. یہ جو ہم خوشی منا رہے ہیں، دیکھو ایک ایک لمحہ ہم خوشی منائیں تو بھی کم ہی ہے، لیکن انسان کی ایک طاقت ہوتی ہے، انسان کی ایک طاقت ہوتی ہے. دیکھو ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں ادا کرنا؟ ہر لمحہ ادا کرنا ہے. کیا 24 گھنٹے ادا کرتے رہتے تم بھی؟ تمہارے کام کیوں کرتے بھی؟ ہر لمحہ شکر نہیں ادا کرے تو کیا تمہیں اللہ کے بندے نہیں رہتے؟ اللہ نے انسان کو طاقت دی، اس کے اندر صلاحیت رکھا ہے. جس کے اندر جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے اللہ کو یاد کرتا ہے.
اور جس کے اندر جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے. اب اللہ نے ہمارے تقدیر میں بات رکھی ہے کہ ہم جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں خوب خوشیاں مناتے ہیں. اللہ کا شکر ہے سال میں ایک مہینہ تو ہمیں جو ہے یاد کرنے کا موقع عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ یاد تو ہر دن ہوتی لیکن خوشی کا اظہار, خوشی کا جو اظہار ہے, خوشی کا اظہار ہمیں بھی کرتے ہیں, خوشی کا اظہار ہمیں بھی کرتے ہیں. تو بیٹھے بیٹھے سچ منہ چوڑا کرے تو خوشی کا اظہار کیا؟ خوشی کا اظہار مال خرچ کر کے کرو. خوشی کا اظہار آپ دیکھو محفل کرے, چائے پلا کے یا کھانا کھلا کے, یہ خوشی کا اظہار کرو. بچہ پیدا ہوا جی ہمارا کر بول, تمہیں خوب خوش, پورے گاؤں میں تمہیں ہنستے پھرے تو دیوانہ ہوا کر بولتے ہیں. چپ ہنستے پھر رہا کرتے دادا پھنسا لے کو کسی کئی ہنستے پھر رہا کر. ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتے وہی رے, تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا کہیں جا وہاں بڑھ جا کر بولتے نہیں جی میں خوشی منا رہا ہوں. یہ کیسی خوشی منا رہا؟ چپ ہنستے پھر رہا پہ ایک راج خوشی نہیں خوشی اسے نہیں ملتی. خوشی کیسے بولتے ہیں؟ پیڑے خرید کو کھلے تو لوگ آمد بہت اچھا ہوا, اللہ اچھا کرنے لگے, بہت اچھا ہوا تجھے بیٹا مبارک ہو بنے. نہیں تو انہیں سکے منہ سے بولتا تجھے خوش تو آگ نہیں تو کر پوچھتا تو کیا خرچہ بھی نہیں کر رہا, تو کیا بھی مٹا بھی نہیں, کیا بھی نہیں, یہ کیسا خوشی منا رہا تو خوشی لوگ بولتے ہیں دیکھو ہمیں بھی خوش ہیں, ہمیں بھی خوشی مناتے ہیں. حضور پیدا ہوئے ہمیں بھی خوشی مناتے ہیں, ہمیں کام ہم کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں. خالی منہ چوڑا کر لے بیٹھے خوشی منانا بولتے ہیں کیا؟ ایسا محفل منعقد کرتے رہے یا ایسی محفل میں آتے رہے تو یہ خوشی منانا ہے. محفل میں جو ہے بنائے یا محفل منائے سائے وہ اللہ توفیق دیتا, کون بھی نہیں دیتے بھی وہ یاد رکھو. خوشی کے محفل میں آنے کے لیے بھی توفیق الہی کی ضرورت ہوتی ہے. خوشی کے محفل میں آنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے, خدا کی مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتا. تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, تمہیں خوش ہے, خوش ہے, ہمیں اتنا خوش ہے. بازو گلی والے آج کہیں کو چپ بیٹھی کیوں نہ خوش کہ نہیں, تمہارے گھر میں پیدا ہوا تمہیں خوشی منا رہے. تمہیں بازو گلی والے ان کو تعلق کس نہیں, ان کو جو ہے بازو والے کو تعلق, دوسرے محلے یا دوسرے گاؤں والے کو ان کو تعلق نہیں. تمہارے گاؤں میں خوشی ہے بھائی, تمہارے گاؤں میں بچہ پیدا, تمہارے گلی میں بچہ پیدا ہوا, تمہیں خوشی منا رہے. ہمنا کو کیا ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا, کیونکہ ہم کو تعلق ہی سے نہیں ہوتا. تمہارے گھر میں پیدا ہوا تو تمہیں تمہارے گلی میں ہنگیا لنگ گلی میں کیا پیدا ہوتا, ہنگیا لنگ گلی میں بانٹیں گے. نکاح میں ادھر باز والے وہ فاروق میں بولے ہمنا کچھ نہیں تو ہمارے گلی میں سب چپ ہیں. بات تمہارے گلی میں خوب خوش ہیں, لوگ کیا ہے خوب خوش ہیں, ہمارے گلی میں چپ ہیں کر بولے تو تمہارے گلی میں ہنگیا لنگ گلی میں پیدا ہوا, ہنگیا لنگ ہو ان کو خوشی ہونا. ہمنا کہیں ہو کم باغن کو ڈالے بولے ہمنا کہیں خوشی ہوئی چھوڑ, ہنگیا لنگ گلی میں پیدا ہوتے وہ لوگ خوشی منا رہے چھوڑ, ہمنا کیا ضرورت پڑی. صحیح بات ہے, تمہارے گلی میں پیدا ہوگا تو تم نہ خوشی ہے, تمہارے گلی میں پیدا ہوا تم نہ خوشی. جیسا تمہارے گلی میں ایک بچہ پیدا ہوا تو تم نہ سب کو خوشی, باقی والوں کو خوشی نہیں, کیونکہ ان کو اس خوشی سے تعلق ہی نہیں. لیکن حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ حضور کی پیدائش صرف ایک گھر کے لیے یا ایک گاؤں کے لیے یا ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ خدا کی ساری مخلوقات کے لیے خوشی ہے. حضور کی پیدائش کی خوشی صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا والوں کے لیے خوشی کا موقع ہے. حضور کی پیدائش ایک مکہ والوں کے لیے خوشی نہیں, کیونکہ حضور پیدا ہو کر صرف مکہ والوں کو جہنم سے نہیں بچائے بلکہ ہم جیسے گنہگاروں کو, ساری دنیا والوں کو جہنم سے بچنے کا پیغام عطا فرمایا. حضور کی ایک پیدائش جو ہے اس میں ہمنا کا نہیں, تمنا کا نہیں, ہمنا کا نہیں, تمنا کا نہیں, اس میں ہمنا تمنا کیا بھی نہیں. ایمان ہے کہ تو سب جنوں خوشی منانا چاہیے. جو بے ایمان ہیں ان کو تو کیا نہیں چھوڑو. کلمہ اگر پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جس نے تجھے کلمہ دیا ہے اس کے پیدا ہونے پر
تو خوشی کا اظہار کر. جس کے صدقے میں اللہ نے تجھے کلمہ دیا ہے, جس کا نام نہ لے تو کلمہ مکمل نہیں ہوتا, جس کے نام لینے تک کلمہ پورا نہیں ہوتا, وہ پیدا ہوتا ہے تو خدا خوشی بناتا ہے, تجھے کیوں غم ہو رہا ہے؟ خوشی خدا کو. اور جب بھی وہ وقت آتا ہے خوشی مناتے ہیں. ویسا جو زرجن ہے, ہم یہ ایک بار آتے ہیں تو گنگن, تو ویسا تو میں زیادہ نہیں بولتا ہوں. وہ ایک بار ایک لینے جی رمضان میں جو ہے, رمضان کے مناسبت سے تھا وہ, نہیں جو ہے عید کے دن ہمیں خوشی مناتی. کئی کو کر بولے تو مہینے بھر روزہ رکھے تھے, ہر سال جو ہے عید کی خوشی مناتے ہیں. وہ حضور کی جب ختم نہیں, ہمیں مہینے میں جو ہے مہینہ بھر روزہ رکھے, تراویح پڑھے, ہمیں تراویح پڑھے, مہینے بھر روزہ رکھے, ہمیں اس کے واسطے شکریہ کے طور پر ہمیں خوشی مناتے ہیں. ہمیں بولے کس کی بات ہے بھائی, تم جو ہے مہینہ بھر روزہ رکھے, تراویح پڑھے, بعد میں جاؤ کو کیا ہے عید کا دن منا رہی, بہت خوشی کی بات ہے. بقرعید میں کیا بیٹے کی ذبح کرے دکھاتے ہیں, بقرعید میں بیٹے کی ذبح کرے دیکھے خوشی منا. بیٹے کو کون ذبح کرنے کے واسطے لے گئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. بقرعید میں بھی روزے رکھتے ہیں کیا؟ نفل روزے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن فرض نہیں. فرض روزے رمضان میں رب کوئی نہیں بچنے کی کوشش کرتا, نہیں جی ہمیں عید مناتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ہمیں روزے رکھیے, اللہ کی عبادت کرے, ہمیں جو ہے اس کا بدلہ لینے کے واسطے ہمیں جو ہے اللہ اس کا بدلہ دے. ہمیں عیدگی کو جاتی نماز ادا کرتے ہیں, کیونکہ اس کا بدلہ ہم ملیں گے. وہ جو رمضان میں ہمیں نماز ادا کرے, تراویح کی نماز ادا کرے, ہمیں جو ہے روزے رکھے, اس خوشی میں ہمیں عید مناتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہم نے ایک مہینہ روزہ رکھنے کی توفیق دیا, بول کو عید مناتے ہیں. بقرعید میں کیا کرے بول کو مناتے ہیں, بقرعید کی عید میں روزے رکھے بول کو مناتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ بقرعید کی عید میں کیا بھی نہیں ہے, سیدھا سیدھا کیا ہے, جا کے نماز پڑھے کے بعد قربانی ہوگی, پہلے نہیں ہے قربانی بھی کب ہے, نماز پڑھے کے بعد, عید کی نماز پہلے. خوشی مناتے ہیں بقرعید میں. بقرعید میں خوشی, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خوشی منائی تھی, پھر حضور کے صدقے اس امت کے واسطے بھی خوشی کا موقع آتا ہوگا. بقرعید میں ہمارے عمل کیا بھی نہیں, ہمارے عمل نہیں, یہ خوشی ہے. کن کی یاد؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, جو ذبح کا معاملہ ہوا تھا اس کی خوشی میں جو ہے اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی. حضور کے صدقے جو ہے بقرعید میں بھی جو ہے عید منانے کا ہمیں موقع ملا. بقرعید, رمضان, دو جنگ, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی, عید خوشی کو بولتے ہیں. عید کسے بولتے ہیں؟ عید خوشی بولتے ہیں. جمعہ کا دن کو بھی عید کا دن بولتے ہیں, عید المومنین بولتے ہیں. اسے بھی جمعہ کے دن کو کیا بولتے ہیں؟ عید المومنین, مومنوں کی عید کا دن ہے. جمعہ کا دن عید کا دن, جمعہ کے دن عید کا دن ہے. بقرعید جو عید کا دن, رمضان دن, اس کے بعد بقرعید کا دن, عید کا دن, یہ سب کون بولے تم نہ کو؟ تمہارے خود دل میں پیدا ہوا کیا یہ سب دن ہے بول کو؟ جمعہ عید کا دن ہے بول کو بولے کون؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون بولے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے واسطے عید الفطر, فطر کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے. تمہارے واسطے بقرعید کا دن عید کا دن ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے. خود آپ فرمائیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں, آپ کے مزاج میں بہت زیادہ جو ہے آپ کے اندر شرمیلا پن تھا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے میرے پیدائش کے دن جو ہے آپ کے اندر شرمیلی طبیعت تھی, آپ کی جو ہے شرمیلی طبیعت تھی. آپ نے عمل خود فرمایا, اپنا عمل آپ نے, خوشی کا عمل اس دن فرمایا, آپ نے خوشی منائی اس دن. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. روزہ رکھ کر آپ نے خوشی منائی, روزہ رکھ کر آپ نے
खुशी मनाई। देखो भी कभी तुम्हें रोजा रखो खुशी मना, मिलाद के दिन तुम्हें खाते हैं कहीं ऊपर बोलेंगे, तुम्हें भी रोजा रखो खुशी मनाओ। रोजा रखो भी खुशी मनाना है, रोजा नहीं रखो भी खुशी मनाना है। रोजा रखो भी खुशी मनाना है, रोजा नहीं रखो। अगर तुम्हें रोजा, उनको बोलो तुम्हें ठीक है भाई हमें खाते पीते जो है आज खुशी मनाते हैं, तुम्हें बहुत अच्छी बात, आज रोजा रखो तुम्हें खुशी मनाओ। क्यों भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। उनको बोलो तुम्हें हर पीर के दिन रोजा रखते थे, हर पीर। हमें साल में एक ही बार जो है 12 रबीउल अव्वल को खुशी का इजहार करते नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि पीर के दिन पैदाइश हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर